جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے بعد کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں اس فہرست میں شامل ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ واز کر رہے ہیں تو واز کرتے ہوئے کسی بندے نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ خطابت جو ہے نا جی، یہ خطیب ہونا یہ بڑی فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑے بھی ایک عالم موجود ہے۔ تو شوق پیدا ہوا، حسد نہیں آیا، میں اس کی زیارت کروں جو مجھ سے بھی بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ مرج البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے وہاں آپ کو ملیں گے۔ تو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ آپ گئے اور مچھلی آپ نے بھون لی اور کہا جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی وہاں ان کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے، پھر آرام کے لیے جب آپ نے آرام فرمایا اور اتنی دیر میں وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، پھر آپ اٹھے اور سفر آگے شروع کیا۔ یوشع بن نون کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو کہا تھکاوٹ بہت ہو گئی، حالانکہ اس سفر میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ اصل یہ بنی جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا کہ مقصد سے جو آگے والا سفر تھا اس نے تھکا دیا۔ کہا وہ مچھلی تو میں بھول گیا تھا، شیطان نے مجھے بلا دیا، وہ تو زندہ ہو کے چلی گئی تھی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں واپسی آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ان کے نام کے بارے میں 3 پروناؤنسیشن ہے، خضر، خضر اور خضر، یہ 3 طرح اس کو پڑھا جا سکتا۔ اور پھر وہاں بات چیت ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہیں گے اور صبر نہیں کر سکیں، یہ آپ نے صبر کرنا ہے کیونکہ وہ چیز میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ اچھا اب یہ ذرا بتائیں گے کہ کون سی چیز ان کے پاس، یہ امور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ امور ان کے پاس تکوینی امور کا علم تھا جو شاید شریعت کی دسترس یا دائرے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان کے پاس علم لدنی تھا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ خاص اپنی عطا سے دیتا ہے، اپنے قریب والوں کو دیتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا جو نسخہ ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو کھول کے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے تو علم کسبی پڑھ کے اس کے اوپر عمل شروع کر دے تو اللہ علم لدنی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص علم لدنی لینا چاہتا ہے اس کو علم کسبی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو باتیں آپ نے عمل کیے، ایک کشتی توڑ دی، ایک بچے کو مار دیا اور ایک دیوار سے کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں باتوں میں بات کی۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ تینوں ظاہراً خلاف شرع تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اوپر بات کرتے، کہ نبی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ بات کرتے تو ان کے رموز دنیا تک پہنچتے۔ بالکل ایسے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑی تو فرمایا اس کشتی کا مالک ایک غریب آدمی ہے، اس نے جس کنارے پہ جانا ہے وہاں ایک ظالم بندہ ہے جو کشتیاں خوبصورت لے لیتا ہے، میں نے چاہا۔ اور اس میں خوبصورت بات یہ کی کہ جس کام کے کرنے میں ظاہراً نقصان تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جس کام کے کرنے میں فائدہ اور انعام تھا اس کی نسبت رب کائنات کی طرف کی۔ اور ہمیں سبق دیا نقصان ہو جائے تو یہ کہو کہ یہ میری شامت اعمال ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائے تو کہو یا اللہ یہ تیرا کرم ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب یہ چاہتا تھا، یہ تب ہے جب وہ دیوار کو سیدھا کی۔ تو اس سارے میں سب سے زیادہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انبیاء بھی علماء کی عزت و وقار کے قائل ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں امتوں کو کہ جو علم والا ہو اور عمل کرنے والا ہو اس کی عزت و وقار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ خاص ذات ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔